بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نصر اللہ ماہر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی انگزائٹی، ٹینشن، پریشر اور سٹریس کے بارے میں۔ یہ چیزیں کیسے آتی ہیں اور آپ ان کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں۔ سٹریس کی یا انگزائٹی، ٹینشن اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں اور کیسے آتی ہیں۔ اس میں نارملی ایک چیز دیکھی گئی ہے جو آج کل کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بے جا کمپیریزن، اپنا ایکسپیرینس اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اپنی انکم سے دوسروں کی انکم، جن کی انکم بہت زیادہ ہے، اس سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنا کمپیریزن اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین یا فتین انٹیلیجنٹ قسم کا بندہ ہے، یا پرسنالٹیز کے لحاظ سے اگر کہا جائے شوبز وغیرہ کے اندر، تو لوگ اپنا کمپیریزن اس سے کرتے ہیں جس کی بہت زیادہ پی آر ہے، لوگ جس کو بہت زیادہ جانتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ فالوئنگ جس کی بہت زیادہ ہے، اور اگے یہ صحافت کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کن لوگوں کی فالوئنگ زیادہ ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ سوشل میڈیا پہ فالوئنگ کے حوالے سے اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انگزائٹی، ٹینشن، پریشر جو ہے وہ بندے کو آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینشن، انگزائٹی اور پریشر آپ کو جاب کے دوران بھی آتا ہے کہ جب آپ کوئی ڈیفیکلٹ پرابلمس کو مینیج کر رہے ہوں جو آپ نہ کر پا رہے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، اس وقت بھی آپ کو ٹینشن، انگزائٹی اور پریشر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کا جو آفس کا کلچر ہے اس کے اندر برڈن یا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے جس سے بندے کو ٹینشن، انگزائٹی اور پریشر اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے کافی سارے حل ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ٹپس کے بارے میں بات کروں گا جو بیسیکلی ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں کہ ہم جس سے ٹینشن، انگزائٹی کو اوور کم کر سکیں۔ جس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا نکالیں، اپنے آپ کو دیں اور پراپر ریسٹ کریں، پراپر ریلیکس کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ کوئی کیفین یا آپ ایسی کوئی ڈرنکس یوز کر رہے ہیں جو کہ کیفین جن میں زیادہ ہے، جیسے انرجی ڈرنکس ہیں، یا کافی آپ بہت زیادہ پیتے ہیں، تو ان کا استعمال جو ہے اس کو تھوڑا لیمیٹڈ کریں۔ یا آپ بہت کم سو رہے ہیں، نیند بہت کم کر رہے ہیں، تو آپ کو بہتر نیند کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، واک یا رننگ نہیں کر رہے، تو آپ کو واک اور رن کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، جم کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک بریدنگ ایکسرسائز ہے انہیل اور ایکسیل کی، اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ آپ سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے، چیزوں کو لیٹ گو کرنا سیکھیں، کہ چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا چھوڑنا سیکھیں، اور تھوڑا سا ہیومر اپنی لائف کے اندر لے کر آئیں، اور چیزوں کے اندر انوالو ہوں، کہ آپ کی انوالومنٹ ہو مورلی، ایتھیکلی، ان کے اندر، چیزوں کے اندر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں فیملی کے اندر، تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے۔ اور دوسرا جو گریٹیچیوڈ ہے اور ایٹیچیوڈ ود گریٹیچیوڈ، شکر ادا کریں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹیو رکھیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے طاقتور چیز اس سے بڑی نہیں دیکھی کہ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو سوچ کا بہت امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، اور آپ کسی بڑی گاڑی سے اپنی ریس سٹارٹ کر دیں، لینڈ کروزر کے ساتھ، آڈی کے ساتھ، مرسیڈیز کے ساتھ، تو یہ بات طے ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نارمل لیول کی بائک ہے تو آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے، آپ اس کو پہنچ نہیں سکتے، وہ ظاہری بات ہے آپ سے ریس جیت جائے گی۔ لیکن اگر آپ
ایک کے پاس ایک ہلکی سی نارمل سی بائک ہے اور آپ اس کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں تو آپ مطلب ان کے کوئی عقل مندی کا سودا نہیں ہے. آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ آپ نے ایک ریس لگائی اور آپ ہار گئے ہیں. آپ اس میں بھی ایک بڑا پازیٹیو پہلو نکال سکتے ہیں کہ آپ نے ریس لگائی ہے یا آپ نے تھوڑے سے پیٹرول میں کتنا زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، آپ کے پاس بائک آ گیا ہے، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اب میرے پاس بائک ہے. اگر آپ کے پاس اب پہلے بائک تھی اور اب گاڑی آ گئی ہے تو شکر کریں کہ یا اللہ میرے پاس گاڑی آ گئی ہے. آپ کے پاس 1 انچ بھی زمین کا نہیں تھا اور آج آپ کے پاس اگر اپنا گھر ہے تو شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے شکر گھر دے دیا مجھے اپنا. تو جو چیز آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں اور اپنا کمپیریزن کسی دوسرے بڑی چیز سے نہ کریں. اسلام بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھیں. تو نیچے کی طرف جب دیکھیں گے تو آپ مطمئن ہوں گے کہ کتنی کمیونٹی ہے جس کے پاس بائک بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جاب اچھی ہے تو آپ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اچھی جاب نہیں ہے. تو اس طرح آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، انگزائٹی، ٹینشن، پریشر سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں جو میں آپ لوگوں سے مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سیلف کنٹرول کریں، اپنے اوپر کام کریں، اپنے پہ کنٹرول کریں. اگر آپ پراپر ٹائم دیں گے، تھنک کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو انگزائٹی، ٹینشن، پریشر کی وجہ بن رہی ہیں، ان کو 1 بائی 1 ریزالو کریں. چھوٹی والی چیزیں جو جلدی آپ مینیج کر سکتے ہیں ان کو پہلے کر لیں. تو اس طرح آپ اس چیز سے جان چھڑا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری یہ تھوڑی سی ڈسکشن آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور میری یہ باتیں سننے کا بہت شکریہ. اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.